وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری ملاقات تھی، میں ان سے واشنگٹن میں ملا تھا، ان کے دفتر گیا تھا، ان سے میرا ایک تفصیلی میری نشست ہوئی تھی اور مذاکرات ہوئے تھے، اور ہم نے بیٹھ کر افغانستان پاکستان اور امریکہ پاکستان کے تعلقات کو اثر نو دیکھا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے ان کو دعوت دی تھی پاکستان تشریف لانے کی، انہوں نے میری دعوت قبول کی اور پاکستان تشریف لائے۔ اس دعوت میں وہ آئے میری دفتر خارجہ میں، ان سے ایک اور طویل نشست ہوئی، وزیر اعظم پاکستان سے ان کی طویل نشست ہوئی اور جنرل باجوہ صاحب سے ان کی طویل نشست ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ سکتا ہوں ان تینوں نشستوں کا نچوڑ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں پہلے دن آیا تھا اور میں نے کہا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کو تنزیہ انداز میں مسترد کر دیا تھا کہ انشاءاللہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر لنزے گرہام اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اور ان کا انٹرویو بھی آپ نے سن لیا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہ ہو، ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ بن جائے۔ یہ نہیں کہ تم یہ کرو ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے تم یہ کرو، سودا نہ ہو، تعلق ہو، سودے بازی انشاءاللہ عمران خان کی اور پاکستان کی یہ منتخب حکومت نہ کرنے آئی ہے نہ کرے گی۔ ہم نے پاکستان کے مفادات کا سودا نہ ماضی میں کیا نہ اب کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا ہمارے فرائض میں ہے، اور اس پر اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ہمارا موقف کیا تھا؟ ہمارا موقف یہ تھا کہ دیر پا امن کے لیے مذاکرات واحد ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ایک واحد راستہ ہے۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، امن جنگ سے نہیں ہوگا۔ تو ہمارا وہ موقف دنیا نے تسلیم کیا، اور سینیٹر گرہام نے کہا، لنزے گرہام نے کہا کہ آج جب ہم ہائنڈ سائٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمیں کہنے میں یہ کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ کا موقف صحیح تھا اور ہم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہے۔ تو یہ پاکستان کی سفارتکاری کی بہت بڑی، اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ اچھا، امن کے حوالے سے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکی امداد رکی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت متوقع ہے؟ دیکھیے ہمارا ایک بڑا عجیب قومی رویہ بن گیا ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، ہم بھیکاری نہیں ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں، کہیں بار جاتے ہیں، تو آپ پیمانہ، ایک دورے کا پیمانہ آپ جو ہے ترازو آپ تولتے ہیں، کتنے پیسے ملے۔ یار قومیں صرف پیسوں کے لیے بات چیت نہیں کرتی، قوموں کا وقار ہوتا ہے، قوموں کے اصول ہوتے ہیں، قوموں کی حکمت عملی ہوتی ہے، قوموں کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پیسے ملے نہ ملے۔ پیسہ ہمارا اس وقت مطمع نظر نہیں ہے، ہمیں ایڈ نہیں درکار، ہم ایڈ کی بات نہیں کر رہے، ہمیں اس وقت امن درکار ہے، ہمیں اس خطے کا امن درکار ہے، اور اس امن کی خاطر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ریجنل آؤٹ ریچ کیا۔ چند دنوں میں آپ نے خود دیکھا کہ میں کابل گیا، میں تہران گیا، بیجنگ گیا، میں ماسکو گیا، میں دوحہ گیا، اور انشاءاللہ پرسوں میں اس خطے کا ایک اور اہم ملک ہے عمان، مسقط جا رہا ہوں، اور وہاں بھی بات آگے چلے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ 3 تاریخ کو میں لندن جا رہا ہوں، اور وہاں خدا کے فضل و کرم سے جو کشمیریوں کی آواز ہے، حق کی آواز ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اس پر میں اپنا موقف انشاءاللہ ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ کی کمیٹی ہے آن کشمیر، جنہوں نے 30 اکتوبر کو اپنی رپورٹ شائع کی ہے، اس پر پیش کروں گا۔ تو انشاءاللہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی وکالت کریں، پاکستان کا موقف پیش کریں، اور انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 4.5 سال تو پاکستان کے پاس وکیل ہی نہیں تھا،
अल्लाह के फजल करम से आज पाकिस्तान की मौसर वकालत हो रही है। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कैबिनेट के अंदर लोगों ने एतराज़ किया है। शेख रशीद साहब का बयान है कल का, जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने मशवरा दिया है वो भुगतेंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शेख साहब हमारे भाई हैं, उनका एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ का मैं एहतराम करता हूँ। और देखिए, हमने क्यों किया? हमने नेक नियति से किया। हमने उनको बावर कराया, उनसे दरख्वास्त की कि मुनासिब ये होगा कि आप अपनी सफ़ों में से किसी ऐसी शख्सियत को नामज़द कर दें जिन पर नैब के केसेस ना हों, तो उसमें निखार आएगा। हम ये हक तस्लीम करते हैं कि अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होना चाहिए। हम उस पर ज़िद नहीं कर रहे कि हमारा होना चाहिए। अब देखें, पीपल्स पार्टी का, अब एक मैं आपको थोड़ा सा, अब आप हैरान होंगे, पीपल्स पार्टी यहाँ कौमी असम्बली में इसरार कर रही थी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ का सरबराह होना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा करने को तैयार नहीं है। क्यों? ये दोहरा मायार क्यों है? अगर मरकज़ में वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो तो सिंध में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, एक असूल है ना। तो हमने उस असूल को तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने उस पर एक महाज पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम किसी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनेंगे। हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम डेडलॉक बरकरार रखते, और अगर डेडलॉक बरकरार रखते तो यही अपोजिशन के साहिबान हैं कहते कि देखा, असेंबली की कार्रवाई तो तातुल का शिकार हो गई है, असेंबली तो नामुकम्मल है, क्योंकि जब स्टैंडिंग कमेटीज का वजूद नहीं होगा तो स्टैंडिंग लेजिस्लेशन का काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमने मुश्किल हालात में मुश्किल फैसला किया डेमोक्रेसी के लिए और असेंबली की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, और आपने देखा कि कार्रवाई आगे बढ़ी, लॉ की कमेटी बन गई और पहला कौमी असेंबली ने अल्लाह के फजल करम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पास कर दिया है। तो पेशरफ्त हुई है। अब मैं आज भी अपोजिशन से कहूँगा, मेहरबानी फरमाए, आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, लेकिन ये हुल्लड़बाजी, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। इससे आप के वकार में भी इजाफा नहीं हो रहा और असेंबली की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ रही। आइए बैठकर हदूद और कयूद तय कर लेते हैं। अगर आप समझते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इस्तेहकाक है, उनकी बात सुनी जाए, तो फिर कायदे ऐवान का इस्तेहकाक भी है और उसे भी तस्लीम करना होगा और उनकी बात भी आपको सुननी होगी। तस्वीर के दो रुख हैं, आप अपना रुख दिखाइए और हमें भी अपना रुख दिखाने दें, कौम फैसला करेगी। जो है भारत आबी मसाइल पर बातचीत करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इंतखाबी मसरूफियात की वजह से सियासी काम जो है वो तसलसल से नहीं चल सकता, क्या कहेंगे? घबराइए नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी। कहते हैं ना, कुछ लोग शर्मीले होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शर्म उतर जाएगी। थैंक यू।